ایک ماں تھی، بیٹا بڑا گنہگار تھا، بہت سمجھاتی تھی کہ کب تک گناہ کرو گے۔ ماں کے اوپر سکرات کا وقت آیا، بیٹے سے کہا کہ میری ایک وصیت پہ عمل کرنا، کہ اماں جو کہو گی کروں گا۔ کہ وصیت یہ ہے، گنہگار تو ہو لیکن مجھے تمہاری آخرت کی بڑی پرواہ ہے، ماں ہوں، محبت کرتی ہوں، نہیں چاہتی کہ تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے، لہذا شاید اس عمل سے تمہاری آخرت بن جائے۔ کہ اماں جو کہو گی کروں گا۔ اب ظاہر ماں مرنے والی، بیٹے کی ماں سے بڑی محبت و پیار تھا۔ کہ بیٹا میری ایک وصیت یہ ہے کہ جہاں سے بھی گزرو، جس جگہ سے بھی گزرو، جب تمہاری نگاہ حسین کے نام پہ پڑے یا علم پہ پڑے، کسی بھی ایسی چیز سے جس کی نسبت آقا حسین سے ہو، تو رک جانا، جھک کے اپنے آقا کو ایک سلام ضرور کر دو کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یا السلام علی الحسین، سلام ضرور کرنا۔ بیٹے نے کہا ماں کچھ بھی ہو جائے یہ ضرور کروں گا۔ ماں مر گئی، دفن کیا، دن گزرتے گئے، کہتا ہے میں جہاں سے بھی گزرتا تھا، مثلا نگاہ مولا کے علم پہ پڑی، نگاہ مولا کے نام پہ پڑی، رک جاتا تھا، سواری کو روک لیتا تھا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہلکا سا سلام کرتا تھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ کئی سالوں پڑھتا، یعنی جہاں جہاں حسین کے نام کو دیکھا وہاں وہاں حسین کو یاد کیا۔ اس کے دوست کہتے کہ ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی، دفن کر کے آئے، خواب میں اس کا دوست کہتا میں نے دیکھا کہ ملائک نے میدان برزخ میں اس کو اٹھایا ہے اور اس کے ہاتھوں میں بھی رسیاں، پاؤں میں بھی رسیاں، اور اسے وادی برہوت جہاں پہ گنہگاروں کو عذاب کیا جاتا ہے گھسیٹ گھسیٹ کے اس کو لے جا رہے ہیں۔ کہ اتنے میں نے دیکھا جیسے اس کو لے جا رہے تھے، میدان برزخ میں ایک خیمہ لگا تھا، اس خیمے پہ علم لگا تھا، اس علم پہ لکھا تھا حسین ابن علی کا نام۔ اسی لیے معصوم فرماتے جو عادت دنیا میں ہے وہ عادت وہاں بھی دکھاؤ گے۔ گناہ کی عادت یہاں تو وہاں کو نظر آئے گی، برائی کی عادت یہاں تو وہاں پہ نظر آئے گی، اچھائی کی عادت اگر دنیا میں ہوگی تو عادت وہاں پہ خود کو دکھائے گی۔ اب وہ بندہ جو کئی سالوں اس کی زندگی میں عادت رہی ہو، جب تک حسین کا نام دیکھتا تھا سلام کرتا تھا، اب اس کو لے جا رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اس نے جیسے آقا کے نام کو دیکھا، اس نے کہا ملائکہ کو اتنی اجازت دو، اپنے آقا کو ایک سلام کر دو۔ عادت ہے جب بھی دیکھتا ہوں، مجھ سے رہا نہیں جا رہا۔ ملائکوں نے کوئی اس کو اتارا، اس کے ہاتھ کھولے، اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور پڑے۔ اب دیکھیے جو آدمی پھنسا ہوا ہو، درد میں ہو اور پتا ہو مجھے عذاب کے لیے لے جایا جا رہا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کیفیت میں اس نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے غریب مولا، اس غریب کا سلام آپ قبول کریے۔ کہتا اس نے جیسے سلام کیا تو میں نے دیکھا جس خیمے پہ علم لگا تھا اور مولا کا نام لکھا تھا اس کی طرف اس نے سلام کیا، اچانک اس خیمے کا پردہ ہٹا اور جیسے پردہ ہٹا خیمے سے حسین باہر آیا، جو پوری زندگی حسین کے نام کو سلام کرتا رہا، آج خود حسین سامنے آئے۔ کیا کیفیت ہوگی مومن کی؟ یعنی اتنے سال کے مولانا 20 سال کربلا گیا لیکن کبھی حسین کی زیارت نہیں ہوئی۔ اور سوچو ایک سفر کربلا کا جاؤ اور دیکھو زری سے امام حسین باہر آ رہے ہیں۔ یہ کیفیت جو مومنین پہ آتی ہے وہ بہت اعلیٰ کیفیت ہوتی ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے امام حسین کو دیکھا کہ پردہ ہٹا، امام حسین باہر آئے، فرمایا وعلیک السلام۔ زندگی بھر سلام کرتا رہا لیکن جواب نہ سنا۔ آج حسین اس کے جواب دے رہے ہیں اور اسے صلہ دے رہے ہیں کہ وعلیک السلام، تجھ پر بھی حسین کا سلام ہو۔ کہ اتنے میں امام حسین کا آگے آ جا، آگے گیا، کہتا ہے بڑی شرمندگی سے آگے گیا۔ امام نے ملائکوں کو کہا اس کا نام اعمال تو دکھاؤ۔ آقا نے نام اعمال دیا اور نام اعمال کو پڑھنے لگے۔ خواب دیکھنے والا کہتا ہے حسین کا سر شرم سے جھک گیا، سامنے ملائک کھڑے ہیں اور یہ اظہار یہ کر رہا ہے کہ میں آپ کا ماننے والا ہوں، کیونکہ امام کو سلام کر رہا ہے۔ اس لیے امام فرماتے قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ کرنا کہ وہ کہیں اگر ہم نے شراب پی تھی، ہم زانی تھے، ہم گنہگار تھے، ہم نشوت کھاتے تھے، تو آپ کے لوگوں نے کیا کیا جو آپ کا نام لیتے تھے؟ اس لیے فرماتے کونوا لنا زینت بننا ہمارے لیے، قیامت کے دن آنا تمہارے چہروں سے نور نکلنا چاہیے۔ ہم کہیں یا رسول اللہ دیکھو یہ میرا تھا، یہ میرا عزادار تھا، یہ میرا ماننے والا تھا، کتنا با کردار تھا، اور ان کو کہیں وہ یہ تیرے تھے جن کا کردار ایسا تھا، وہاں پہ سرخرو کرنا کہ شرم سے آقا کا سر جھک گیا۔
اور امام نے اس کے چہرے کو دیکھا، کہا تو میرا ماننے والا ہے، تیرے نام اعمال میں اتنی برائیاں کیوں ہے؟ وہ جملہ جو ہر گنہگار کہے گا، دعائے کمیل کا جملہ نا، ظلم تو نفسی۔ اس نے کہا کہ مولا بڑا ظلم کیا اپنے نفس پر، خطا کیا، اتنا کہہ کے سر کو جھکانے لگا اور رونے لگا۔ اتنا کہنا تھا۔ امام نے پھر کہا کہ نام اعمال مجھے دو۔ اب حسین نے نام اعمال دیا، دیکھا ایک جملہ کا، اللہم اغفرہ بحق حسین ابن علی، اے خدا اسے بخش دے حسین ابن علی کے صدقے میں۔ اتنا کہہ کے نام اعمال ملائکوں کو دیا اور مولا چلے گئے۔ کہ تم پریشان تھا، کیا ہوا؟ کہ اتنے میں ملائکوں نے جیسے دیکھا نام اعمال سے برائیاں مٹ چکی تھی اور حسنات آ چکے تھے۔ تبھی فرماتے ہیں جتنا ہمیں یاد کرو گے اتنا ہم تمہیں یاد کریں گے۔ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں تو فرمایا جتنا فذکرونی اذکرکم، جتنا میرا ذکر کرو گے مرنے کے بعد ہم اتنا تمہیں یاد کریں گے۔ تو دنیا میں یاد کرو، اپنی تنہائیوں میں، اپنی خوشیوں میں، صرف بیماری کے وقت حسین کو یاد نہ کیا کرو، مشکل کے وقت حسین کو یاد نہ کیا کرو، اپنی خوشیوں میں بھی آقا کو یاد کیا کرو، اپنے اچھے لمحوں میں بھی آقا کو یاد کیا کرو۔ تو فرمایا جب تو مشکل میں پڑ جائے گا قبر کی تنہائی میں، اس وقت ہم تمہاری مدد کو آئیں گے۔